السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے آپ کا قدم بقدم تفسیر قرآن میں۔ ملاحظہ فرمائے آج سورہ بقرہ کی 239 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اگر خوف کی حالت ہو تو پیدل سوار جس طرح ممکن ہو نماز ادا کرو، اور جب اطمینان ہو جائے تو اس طرح ذکر خدا کرو جس طرح اس نے تمہاری لا علمی میں تمہیں بتایا ہے۔ مختصر سی آیت آپ نے سماعت فرمایا۔ ترجمہ: گزشتہ آیت میں خداوند عالم کہہ رہا ہے حافظوں، یعنی نماز کی محافظت کرو، نماز کی حفاظت کرو۔ نماز کی اہمیت ہے۔ حدیثوں میں 3 تعبیریں نماز کے سلسلے سے آئی ہیں کہ جو نماز کی اہمیت کو کم کرتا ہے اس کے بارے میں۔ کبھی کہا ہے استخف، من استخف بالصلاۃ، کبھی کہا ہے من استہانہ، یعنی جس نے استخفا، جس نے نماز کو ہلکا سمجھا، من استہانہ، جس نے نماز کی توہین کیا، اہانت کیا، یا من اضاع الصلاۃ، جس نے نماز کو برباد کیا۔ یہ تینوں تعبیر، یہ تینوں عبارتیں ایسی ہیں کہ ضائع کرنا، برباد کرنا، یا اہانت اور توہین کرنا، یا سبک شمار کرنا نماز کا۔ اس کے مقابلے میں خداوند عالم نے یہ کہا ہے کہ حافظو، محافظت کرو نماز کی۔ نماز بہرحال کسی حالت میں نہیں چھوٹ سکتی، لہذا اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں خوف کی حالت ہو، پیدل سوار جس طرح ممکن ہو تمہیں نماز ادا کرنا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن مجید نے بعض جگہ پر صلاۃ کا لفظ، صلاۃ کے بجائے ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے نماز کے لیے، جیسا کہ نماز جمعہ کے لیے خود سورہ جمعہ میں اس سے اختیار کیا گیا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یعنی ذکر خدا کے لیے نماز کی طرف تیزی سے جاؤ، تیزی سے دوڑو۔ تو یہاں ذکر سے مراد نماز ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، ذکر خدا کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اسی طرح اس آیت میں آیا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس سے مراد یہاں پر ذکر سے مراد نماز ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں ذکر سے مراد نماز ہے۔ جی ہاں، نماز کا فلسفہ اور نماز کی حکمت اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یاد خدا نماز کا فلسفہ ہے، نماز کی حکمت ہے۔ البتہ اس نماز میں، اس آیت میں نماز خوف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر نماز کی خوف کی حالت میں، یعنی جنگ کی حالت ہو، تو میدان جنگ اور جنگی حالات میں نماز کیسے پڑھی جائے گی، یا اس طرح سے کوئی مخصوص حالت پیش آ جائے تو اس کو نماز کو مخصوص احکام کے ساتھ ادا کرنا ہے، جیسا کہ تفصیل فقہی کتابوں میں، احکام کی کتابوں میں نماز خوف کی بیان کی گئی ہے۔ روایتوں میں مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ خندق کے، جنگ احزاب کے موقع پر آپ نے کیا کیا تھا؟ اشارے سے نماز کو انجام دیا تھا، پڑھا تھا۔ اور اسی طریقے سے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ جنگوں میں حکم دیتے تھے کہ ایما اور اشارے سے نماز کو انجام دو۔ چنانچہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا گیا فرزند رسول ہماری ہدایت فرمائیں کہ اگر ہم نماز کے لیے آمادہ ہوں اور کسی درندے نے، کسی ایسے جانور نے جو خونخوار اور چیر پھاڑ کرنے والا ہے، اس کا خطرہ آ جائے، وہ حملہ کر بیٹھے، تو ہم نماز کیسے انجام دیں گے؟
یعنی اور نماز کا وقت بھی کم بچا ہوا ہو تو کیسے انجام دیں؟ تو امام نے فرمایا کہ جس حالت میں ہو اسی طرح نماز کو انجام دو جیسے ہو، یعنی تمہیں اس جگہ پر قبلہ رخ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس حالت میں تم کھڑے ہو اسی حالت میں نماز کو انجام دے لو، پشت پر قبلہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو پیغامات ہے اس آیت میں، نماز کسی بھی حالت میں ساقط نہیں ہوتی ہے، ہر حال میں نماز کو ادا کرنا ہے۔ اسلام میں دوسرا پیغام، اسلام میں کوئی سختی اور زبردستی نہیں ہے، عسر و حرج نہیں ہے اسلام میں۔ اگر کسی جگہ ٹھہرنے یا رکنے کا انتظام نہ ہو یا پھر قبلہ رخ انسان نہ کھڑا ہو سکتا ہو تو یہ سب شرطیں انسان سے نماز کے بارے میں ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ جس حالت میں بھی نماز انجام دے سکتا ہے۔ نماز، تیسرا پیغام، نماز اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ہے۔ اللہ نے جو کچھ ہمیں سکھایا ہے اس کا شکریہ ادا کرو نماز کے ذریعے سے۔ چوتھا پیغام، کچھ ایسے مسائل ہیں جسے انسان نہیں جانتا ہے لیکن تجربے کی بنیاد پر، معلومات کی بنیاد پر جو نہیں جانتا ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے، اسے معلوم کر لیتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جس کو جان نہیں سکتا ہے، توانائی اور قدرت نہیں ہے انسان کے اندر، جان نہیں سکتا ہے۔ ایسے مسائل کے بارے میں کہ جسے خداوند عالم کہہ رہا ہے ما لم تکونوا تعلمون، یعنی تم جان نہیں سکتے ہو، تو علمکم اللہ، یعنی وحی الہی، اللہ کی طرف سے آنے والا پیغام ہی صرف ہے، وحی الہی ہے جو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی جانب سے وحی الہام، جو بھی طریقہ خداوند عالم اختیار کرے اس کے ذریعے سے ہی تم ان باتوں کو جان سکتے ہو۔ کما علمکم اللہ، جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ علمکم سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ما لم تکونو کی منزل صرف وحی کے ذریعے حل ہو سکتی ہے، نہیں جان سکتے تھے، وحی کے ذریعے سیکھ لیا۔ عملی پیغام، آسان زندگی اور کامیاب زندگی قرآنی قانون اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے بتائے ہوئے راستے سے ہی مل سکتی ہے، چل سکتی ہے، آسان اور کامیاب زندگی۔ لہذا ہر قدم پر قرآنی قانون، جو کچھ قرآن کے قانون کے سائے میں اپنے قدم کو اٹھائیں اور جان لیں ہر ذرے کے لیے، ہر خشک و تر کے لیے خداوند عالم کی جانب سے احکام موجود ہیں۔ لہٰذا کہیں پر بھی یہ نہ سوچیں کہ یہاں پر خدا کا حکم موجود نہیں ہے، نہیں، ہر جگہ حکم خدا موجود ہے، اور اس کے مطابق قدم بڑھا کر زندگی کو اور آخرت کو کامیاب بنائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔